اسی طرح اس قرآن ایک انسائکلوپیڈیا سے جڑ جائیں۔ اب حدیث کی ایک کتاب 10 جلدوں کی اگلے سال آ رہی ہے، وہ بھی احکام اور لاز پر ہے، سارے احکام پر۔ الغرض اللہ رب العزت قبول کرے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ اب آتے ہیں آج اس امر میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کریڈٹ جاتا ہے تحریک منہاج القرآن کے ان قائدین و کارکنان کو جو ہر سال اپنی محبت سے یہ خدمت انجام دیتے اور عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی درست ہے، میں مشرق سے مغرب تک، عالم عرب ہو عالم عجم ہو، پورے عالم اسلام پہ نگاہ ڈالتا ہوں۔ آج کی یہ رات 12 ربیع الاول کی یہ رات شب میلاد، اس رات روئے زمین پر اس جیسی یا اس سے بڑی محفل کا اجتماع روئے زمین پر نہیں ہوتا۔ یہ کائنات انسانی کی سب سے بڑی محفل اس رات کے محفل میلاد کی ہوتی ہے۔ یہ سعادت اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے۔ آپ بھئی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ہر چیز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوتی ہے، آپ جائیں دیکھیں۔ اتنی بڑی محفل اس شب میلاد میں نے عرض کیا کہ روئے زمین پر دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی نوکری آپ کے اور میرے چاہنے یا کاوش سے نہیں ہو گئی۔ ہم نے اس محفل کو اتنا بڑا بنا لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آقا کی محفل ہم سجائیں، اتنی بڑی سجائیں، ہم اس قابل نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی محفل ہے جس کی طرف وہ جتنی توجہ فرما دیں اتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ ان کی محفل ہے، دنیا کے کونے کونے میں ہوتی ہیں، جدھر ان کی نگاہ اٹھ جائے، جدھر توجہ فرما لیں، جتنی توجہ فرما لیں اتنی بڑی محفل ہو جاتی ہے۔ اس میں کسی انتظام کرنے والے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ جن کا میلاد ہے انہی کا کمال ہے، یہ انہی کی توجہ سے محفل سجتی ہے، انہی کی نگاہ کرم سے وہ محفل قبول ہوتی ہے۔ پھر ایک نور کا سماں ہے، ایسے لگتا ہے جیسے فرش پر عرش سج گیا ہے، فرش پر عرش سج گیا ہے، یعنی اس محفل میں بیٹھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ بشری اور جسدی تن ہے مگر عالم نور کے ساتھ یہ تن جڑ گئے ہیں، عالم انوار کی ایک بارش ہے۔ دیکھو ایک نور تو وہ ہے جو آپ کو ان لائٹنگ کے انتظامات سے بکھرتا نظر آتا ہے، مگر ایک نور وہ بھی ہے جو آسمان سے اتر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کی میلاد کی اس محفل میں دل کی آنکھوں سے وہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ محفل آپ کو مدینہ طیبہ سے جوڑ دیتی ہے۔ اب اس موقع پر آج ہی میں نے اس شب گفتگو کے موضوع کا انتخاب کیا، آج ہی۔ وہ بڑی توجہ سے سننے اور سمجھنے والا ہے۔ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں۔ آج کی رات میری جو گفتگو ہے اس کا اصل موضوع ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متابعت، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیروی رسول، متابعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مگر اس مضمون کو سمجھانے کے لیے میں اس کی ایک بیک گراؤنڈ
آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مشکل بات ہوگی، مگر انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے اور آپ کی خیرات سے مشکل رہے گی نہیں، آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، جن کے ہم امتی ہیں، جن کی غلامی کا ہم دم بھرتے ہیں، جن کے میلاد کے جشن کے لیے ہم جمع ہیں، اور ساری دنیا جن کے صدقے سے کھاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، اس کے تین پہلو ہیں، آپ کی تین شانیں ہیں۔ دو شانیں آپ کی ذات اقدس کی ایسی ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو فہم اور ادراک اور علم اور معرفت دی ہے کہ وہ ان دو شانوں کو سمجھ سکیں۔ مگر ایک بات واضح ہے، چونکہ ہر شخص کا فہم برابر نہیں ہوتا، ہر شخص کا ادراک، قابلیت اور صلاحیت برابر نہیں ہوتی، سو اس کے سمجھنے کی استعداد بھی برابر نہیں ہوتی۔ جس کے پاس جتنی استعداد ہے، قابلیت ہے، علم ہے، معرفت ہے، وہ اسی قدر جان سکتا ہے، اور جتنا جانتا ہے پر اتنا ہی مانتا ہے، جتنا جانتا ہے اتنا ہی مانتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کم مانتا ہو تو اس پر طعنہ زنی نہ کیا کریں، وہ کم اس لیے مانتا ہے کہ وہ کم جانتا ہے، وہ جانتا کم ہے۔ جو جتنا جانے گا وہ اتنا ہی مانے گا۔ اب جاننے کی لمٹس ہیں، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے، ہر سمجھ والے سے اوپر سمجھ والا ہے، ہر فہم والے سے اوپر ایک فہم والا ہے۔ دو شانیں ایسی ہیں جنہیں انسان اپنی صلاحیت کے مطابق جان سکتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ایک شان ایسی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایک شان جسے انسانوں میں کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ سو دو شانیں آقا علیہ السلام کی معلوم ہیں اور ایک شان غیر معلوم، اس کی معرفت صرف اللہ رب العزت کو ہے، اس کو بنانے والا ہی جانتا ہے، مگر اس کا بھی حصہ فیض کا اور خیرات کا ہر کسی کو اس کی وسعت کے مطابق ملتا ہے۔ وہ دو شانیں جنہیں انسان جانتا ہے یا لوگ ہر زمانے میں جانتے رہے ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق حضرت الوہیت کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ یعنی حضور کی ہستی کا وہ ایک پہلو ایسا ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، متعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ اس کو کہیں گے کہ حضور علیہ السلام کی شان کا یہ حصہ متعلق بالخالق ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ کی شان اقدس کا دوسرا پہلو ایسا ہے جو عالم خلق یعنی مخلوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو متعلق بالخلق کہیں گے۔ ان دونوں شانوں میں سے ہر ایک شان کا پھر ایک ایک ظاہر ہے اور ایک ایک باطن ہے۔
اور پھر ان دونوں شانوں سے اوپر وہ شان ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ انسان کا فہم اور ادراک اس کو نہیں پا سکتا۔ اس سے بات شروع کرتے ہیں۔ اس شان کا عنوان ہے حقیقت محمدیہ۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت ہے۔ حقیقت محمدی کا ادراک کسی انسان کو نہیں، وہ ہمارے فہم سے ماورا ہے، انسانی استعداد علم سے ماورا ہے، انسان کی عقل اور اس کی صلاحیت کی پرواز سے ماورا ہے۔ وہ سر اعظم ہے، بہت بڑا راز ہے اور غیب اکبر ہے، بہت بڑا غیب ہے۔ اس کو فقط اس پر ایمان لایا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو جاننا چاہیں تو انسان کی صلاحیت کے کسی بھی پیمانے سے اسے جانا نہیں جا سکتا۔ مگر جتنے انبیاء کرام ہوئے ان میں سے ہر نبی کو حقیقت محمدیہ میں سے فیض ملا، ہر نبی کو، ہر رسول کو۔ اس نبی کی بھی جو صلاحیت تھی، اس نبی کا جو مقام و مرتبہ تھا، اس نبی کی جو شان اور خصوصیت تھی، اس کے حساب سے اس نبی کو حقیقت محمدی کے خزانے سے فیض ملا۔ اس نبی کی اپنی جو حقیقت تھی، حقیقت نبوت، اس کو جتنی موافقت تھی حقیقت محمدی کے ساتھ، اس کی جتنی مناسبت تھی حقیقت محمدی کے ساتھ، اس کی جتنی مطابقت تھی حقیقت محمدی کے ساتھ، اسی مطابقت کے حساب سے اسے اسی قدر فیض ملا۔ اور جب انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا، دروازہ نبوت بند ہو گیا، تو اس کے بعد حضور کی حقیقت محمدی کے اس فیض کا سلسلہ حضور کی امت میں اولیاء کاملین اور عرفاء اور مجددین کے لیے کھل گیا۔ اب حضور کی امت کے اولیاء میں سے بھی جس ولی کو جتنا مرتبہ حاصل ہے، جو اس کی صلاحیت ہے، جو اس کا روحانی مزاج ہے، جو اس کی روحانی طبیعت ہے، اس کو جتنی موافقت اور مطابقت حقیقت محمدی کے ساتھ ہے، اسی قدر اس کو بھی فیض ملتا اور یہ ملتا رہے گا۔ یہ جو حقیقت محمدیہ ہے، ایک معنی میں جو اگلی بات سمجھانے لگا ہوں، ایک معنی میں حقیقت محمدی خود لوح محفوظ بھی ہے۔ یہ خود لوح محفوظ ہے۔ آپ سوچیں گے کس طرح؟ ہم نے تو سن رکھا ہے لوح محفوظ ایک اور مقام ہے، ایک اور مرتبہ ہے اللہ رب العزت کے علم کا، تو حقیقت محمدیہ یہ لوح محفوظ کیسے ہو گئی؟ سنیے، اس کی مثال دیتا ہوں۔ یہ اسی طرح لوح محفوظ ہے جس طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق عین قرآن ہے۔ اگر اخلاق محمدی کی معرفت